باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم وفی مقام آخر امن یجیب المضطر اذا دعاه قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ وفی روایت اخرى لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے کے بعد اس کی تمام ضروریات کا بھی اہتمام فرمایا، اور پھر جتنی ضروریات تھیں اللہ رب العزت نے ان کو تخلیق فرمایا، اور پھر ان تخلیقات سے انسان کو کیسے نفع اٹھانا ہے اللہ رب العزت نے پھر انسان کو عقل عطا فرمائی کہ تم سوچو سمجھو اور ان سے نفع اٹھانے کی سعی اور کوشش کرو. اللہ رب العزت نے آگ تخلیق فرمائی. آگ ایک انرجی کا سورس ہے، لوگوں کی بہت نفع کی چیز ہے. آہستہ آہستہ انسانیت کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو آگ اللہ کی نعمت ہے اس سے ہم نے کیسے نفع اٹھانا ہے. آج کل جدید دنیا میں انجن کے ذریعے سڑکوں پہ گاڑیاں، فضاؤں میں ہوائی جہاز، چاند پر پہنچنے والی چاند گاڑی، سب میں آگ سے ہی انجن کو چلایا جاتا ہے. تو انسان کو پتہ چل گیا کہ میں آگ پر محنت کروں گا تو مجھے اللہ تعالی کی طرف سے آگ سے نفع اٹھانے کا طریقہ پتہ چل جائے گا. ہوا اللہ تعالی کی نعمت ہے. ہوا کے ذریعے اس دنیا میں تمام مخلوقات کو دوام حاصل ہے، ان کی سانس کی ڈوری چل رہی ہے. اب انسان نے غور و فکر کیا کہ میں اس ہوا سے کیا کیا کام کر سکتا ہوں. تو پھر آپ کے سامنے بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ ہوا پر محنت کی تو ہوا سے نفع اٹھانے کا طریقہ اللہ رب العزت نے انسانیت کے ذہن میں ڈال دیا. اسی طرح پانی اللہ تعالیٰ کی بہت نعمت عظمیٰ ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اس پانی کی وجہ سے ہر چیز کو زندگی ہے، ہر چیز کو حیات حاصل ہے. اب جب انسان نے اس ہوا پر محنت کی تو آج ہوا کے دوش پر اڑ رہا ہے اور بہت سے ہوا کے ذریعے نفع اٹھا رہا ہے. سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ جب اللہ تعالی کی تخلیق کردہ ہر نعمت سے انسان نفع اٹھا سکتا ہے تو خود اللہ تعالی کی ذات والا بابرکات سے نفع اٹھانے کا کیا طریقہ ہو؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کے خزانے اتنے انسانیت کے لیے مفید ہوں، کہ جس کی تخلیقات سے ہم روز فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ خود ان خزانوں کا مالک کتنی عظیم ذات ہوگی، اور پھر اس سے کیسے ہم ڈائریکٹ براہ راست نفع اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھ سے اگر فائدہ اٹھانا ہے، نفع اٹھانا چاہتے ہو
تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے لوگوں کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ لوگوں ان انبیاء کے نقش قدم پر چلو، ان کا طریقے زندگی اختیار کرو، ان کی سنتوں پر عمل کرو۔ اللہ رب العزت جو تمام خزانوں کے مالک ہیں، اس کے خزانوں سے سب سے زیادہ نفع پانے والے، نفع اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ اور واقعی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی تعلیمات ہیں وہ اللہ تک پہنچنے کا انتہائی مختصر ترین راستہ ہیں، اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ خود تو اس دنیا سے پردہ فرما کر جنت مکیں ہو گئے، لیکن قیامت تک آنے والی اپنی امت کو بتا دیا کہ نفع اللہ تعالی کے خزانوں سے تم کیسے اٹھا سکتے ہو۔ ایک انتہائی مختصر، انتہائی جامع حدیث مبارکہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے تم مانگتے ہو یہ عبادت نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے۔ اور ہمیں اس ذریعے بتا دیا کہ تم اس دعا کے ہتھیار کو استعمال کرو، دعا کی سواری پر چڑھ جاؤ، تم اللہ رب العزت کے خزانوں سے کامل فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے علماء کو کہ انہوں نے ہر چیز کو کھول کر شرح و بسط کے ساتھ بتا دیا کہ جس طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اب یہ دعا کیسے مانگنی ہے اس کو بڑا واضح انداز میں علماء کرام نے ارشاد فرما دیا۔ ہمیں بتایا کہ تم کن کن موقعوں پر دعائیں مانگو گے، اللہ تعالیٰ ان موقع پر مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جس طرح موقع مناسب ہو تو دعا قبول ہوتی ہے، اس طرح کچھ جگہیں ایسی ہیں دنیا میں کہ ان جگہوں پر مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ نہ صرف موقع بتایا، ساتھ جگہ بھی بتا دی، اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میرے کچھ بندے بھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں میرے برگزیدہ، میرا قرب رکھنے والے، میں ان کی دعاؤں کو بھی کبھی نہیں ٹالتا اور ان کی مانگی ہوئی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہوں۔ شرط ایک ہی ہے کہ تم ہاتھ اٹھاؤ، موقع تلاش کرو، جگہ تلاش کرو، اشخاص سے دعا کرو، لیکن شرط ایک ہی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جو بھی تم دعا مانگو، دل سے دعا مانگو، جو بھی تم دعا مانگو درد کے ساتھ مانگو، کڑن کے ساتھ مانگو، اضطراب کے ساتھ مانگو، لگن کے ساتھ مانگو، شوق کے ساتھ مانگو، دل کی حاضری کے ساتھ دعا مانگو۔ رب کریم کا وعدہ ہے کہ تم شوق، حاضری، لگن، تڑپ، اضطراب لے کر آؤ گے، میں تمہاری دعاؤں کو قبولیت عطا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ اکبر، یہ اللہ کا وعدہ ہو گیا کہ جب تم دعا مانگو گے اضطراب کے ساتھ، پریشانی کی حالت میں، تو اس حالت میں دعاؤں کو میں ہی قبول کرتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، اور یہ ماہ رمضان ہے، اس میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا،
فرمایا لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، کہ جب تک روزہ دار روزہ افطاری نہ کر لے اس وقت تک اس کی مانگی ہوئی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ تو جب اتنا پکا وعدہ ہے، اور وعدہ بھی کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے۔ وعدہ کس نے کیا؟ نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر کمی ہے تو ہمارے اندر ہے، مانگنے میں اگر کوئی کسر چھوڑی ہوئی ہے تو ہم نے چھوڑی ہوئی ہے، اور اس کی عطاؤں میں کوئی کسر نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ افطاری سے پہلے کا جو وقت ہے، اس وقت ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دکاندار اپنی دکانیں بند کر لیں، طلباء اپنی کتابوں کو لپیٹ دیں، اور مزدور اپنی مزدوری سے واپس آ جائیں، اور افطاری سے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اپنے ہر کام سے فارغ ہو کر صرف ایک کام ہی کریں کہ اس وقت اللہ کے حضور پیش ہوں، اللہ سے اس کی محبت مانگیں، اللہ سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگیں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، اللہ سے صحت طلب کریں، اللہ سے رزق طلب کریں، اللہ سے اولاد طلب کریں، اللہ سے سکون طلب کریں، دنیا کی جو نعمت بھی چاہیں طلب کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی نواز کر ہی رہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مانگنا ہے، اس مانگنے کو تم تھوڑی نعمت مت سمجھو، مفہوم جس کا ہے، یہ مانگنا بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ کوئی عام بندے نہیں ہوتے جو مانگتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوا کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے در کا فقیر بنا لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سخی کے در پر چلا جائے تو اس سے فقیر واپس نہیں آتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام سخیوں کے مالک، تمام سخیوں کے رازق، اس کے در پر کوئی بندہ جائے اور نامراد لوٹ آئے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ کسر ہمارے اندر ہی ہے، اضطراب ہمارے اندر اگر آ جائے، اگر دل کی حضوری آ جائے اور دل سے دعا مانگنے کی ہم اگر سعی کر لیں تو میرے بھائیوں، اللہ کے دینے میں کوئی کسر نہیں، اللہ کے ہاں کوئی بخل نہیں۔ وہ سخیوں کا سخی ہے، وہ سخیوں کا مالک ہے، وہ سخیوں کا رازق ہے، وہ سخیوں کا سرپرست ہے۔ انشاءاللہ وہ ہم فقیروں کی بھی سرپرستی کرے گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من فتحت لہ ابواب الدعاء، اللہ اکبر کبیرہ، فتحت لہ ابواب الرحمہ، کہ جس شخص کے لیے اللہ تعالی نے دعا کے دروازے کھول دیے، اللہ اکبر، یہ دعا ایک عام چیز اس کو نہ سمجھی جائے، یہ دعا خاص چیز ہے، یہ دعا ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالی نوازنا چاہتے ہیں اس کو دعا کی توفیق دے دیا کرتے ہیں۔ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ، ان کی خدمت میں ایک بندہ گیا اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ اللہ اکبر، بہت پیارا جملہ فرمایا، بہت پیارا جملہ فرمایا کہ تم اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہو، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قرب میں جانا چاہتے ہو، تو پھر یوں کرو کہ 24 گھنٹے میں کم از کم 15-20 منٹ کے لیے دنیا و مافیہ سے ہٹ کٹ کر تمام مصروفیات کو ترک کر کے ایک کونے میں بیٹھ جانا، 15-20 منٹ روزانہ اللہ سے دعا مانگتے رہنا۔ مجھے اللہ کی رحمت سے کامل یقین ہے کہ مرنے سے پہلے تجھے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دے کر اپنے پاس بلائیں گے، اللہ اپنا قرب دے کر اپنے پاس بلائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ دعا بہت بڑی نعمت ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابواب رحمت کے بارے میں فرما دیا کہ من فتحت لہ ابواب الدعاء، کہ جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ دعا کے دروازے کھول دے، فتحت لہ ابواب الرحمہ، وہ دعا کے دروازے نہیں کھلتے بلکہ حقیقت میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ بندہ تو میرے در پر آیا ہے، دنیا کے در پر جائے تو محروم رہ جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، نہیں میں نے دعا کی نعمت تمہیں عطا کی، اب میرے دروازے سے تم میری رحمت سے مایوس مت لوٹو گے، بلکہ میں تجھے دنیا آخرت کی تمام نعمتیں دے کر رخصت کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں،
دعا کیسی ہونی چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جب دعا مانگو تو اگر تمہاری آنکھوں سے آنسو آ گئے، مفہوم جس کا یہ ہے کہ تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، اور اگر تمہیں آنسو نہ آتے ہوں، رونا نہ آتا ہو، تو روتوں جیسی شکل بھی بنا لو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، دعا لمبی ہونی چاہیے، دعا رقت کے ساتھ ہونی چاہیے، دعا درد کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ بعض بندے اس معاملے میں انتہائی سستی کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب کے دعا مانگنے کا بھی انتظار نہیں کرتے اور تشریف لے جاتے ہیں مسجد سے۔ آج عہد کر لیں آج کی مجلس میں کہ انشاءاللہ آئندہ ہم اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے دعا کے ہتھیار کا سہارا لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے رزق صحت مانگیں گے، اعمال کی توفیق مانگیں گے۔ مغفرت کا مشورہ عشرہ چل رہا ہے، اپنی مغفرت کی دعا مانگیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، دل کی حاضری کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔